دیکھیں، ایک ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے اور ایک ذمہ داری اولاد کی ہوتی ہے۔ میں نے اس پہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو یہ کہے نا کہ میری شادی کروا دیں، تو یہ کوئی بہت بڑے ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے۔ آج کے زمانے میں تو اولاد اس چیز سے بھاگتی ہے، اس لیے کہ ان کو اتنے رستے آج کل زنا کے، فحاشی کے، عریانی کے اتنے آسان رستے کھلے ہوئے ہیں کہ ان کو تو نکاح کی طرف آنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ نکاح تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائیں، ان کے اخراجات اٹھائیں، پورے گھر کی کفالت کریں۔ تو اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی اگر اولاد بالغ ہو گئی ہے تو جلد از جلد، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، اس کا جلد از جلد نکاح کروائیں۔ جب اس کے سر پہ بوجھ پڑے گا، ذمہ داری آئے گی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر ہم شادی کروائیں گے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ شادی کروا دیں تو پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کروا دو، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ کیا مطلب؟ اگر وہ شادی سے پہلے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا تو شادی کرنے کی برکت سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ بھائی جب اس پہ ذمہ داری آئے گی کہ میں نے بیوی کا خرچہ دینا ہے، اس کی کفالت کرنی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کو یہ پتا ہو کہ یار میرا بیٹا بہت ہی کوئی لاپرواہ قسم کا ہے، یا کوئی چرسی ہے، کوئی نشئی ہے، اور اس کو نہیں لگتا کہ یار اس شادی کے بعد بھی ٹھیک ہوگا، وہ ایک الگ ایکسیپشنل کیس ہے، وہ استثنائی صورت ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا نا، ہر نوجوان تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ اس پہ ذمہ داری ڈالیں وہ پھر بھی ذمہ داری پوری نہ کرے۔ تو شریعت کے اصول کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جب کسی لڑکی کا رشتہ مانگا جاتا ہے تو لڑکی والے بھی یہ سوال کرتے ہیں بھائی کتنا کماتا ہے، تنخواہ کتنی ہے؟ اگر 20-30 ہزار روپے تنخواہ ہو تو کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو اپنی بچی کا نکاح نہیں کروائیں گے۔ تو یہ تو شریعت کا اصول نہیں ہے۔ حدیث شریف میں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایسے غریب اور فقیر صحابہ کی شادیاں کروائی ہیں جن کے پاس اپنے ولیمے کے بھی پیسے نہیں تھے، مہر کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، ایسے صحابہ کی حضور نے شادی کروائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، بہت غریب صحابی تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا بھائی تمہاری شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ پوچھا بھائی نکاح کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ پوچھا بھائی نکاح کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیوں نکاح نہیں کرتے؟ کہا حضور میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں نکاح کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا فلاں صحابی کے گھر جاؤ، ان کے گھر میں ان کی بیٹی ہے، ان کو کہو کہ تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دے دیں۔ وہ گئے اور ان کو کہا کہ بھائی میں اس طرح آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے منع کر دیا۔ بھائی اتنا غریب آدمی کیسے یہ پالے گا اپنی بیوی کو؟ تو اس نے کہا، اس صحابی نے عرض کیا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ جب یہ بات اس لڑکی نے سنی تو اس نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے بھیجا تو مجھے قبول ہے، اور نکاح کروا دیا ان کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے ایسے لوگوں کا نکاح کروایا ہے۔ حضور کو پتہ تھا کہ بھائی یہ صحابی ہیں، ان کی میں شادی کروا دوں گا، ان کو احساس ذمہ داری ہوگا، اپنے گھر کی کفالت کریں گے، شادی ہو گئی ان کی۔ تو اس لیے جو ہماری جو رسومات ہیں کہ بھائی ہال بک کروانا ہے، اتنی ڈشیں ہونی چاہیے، اتنا جہیز ہونا چاہیے، اس سے آہستہ آہستہ کر کے نکلیں، نکاح کو آسان بنائیں، زنا کو مشکل بنائیں۔ ہمارے معاشرے میں الٹ سسٹم چل رہا ہے، زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ نکاح کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، زنا کے لیے لاکھوں روپے، ہزاروں روپے بھی نہیں چاہیے۔ تو نوجوان نکاح کی طرف آئے گا یا زنا کی طرف آئے گا؟ اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، اور ماں باپ اس کا نکاح نہ کروائیں اور وہ پھر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، ماں باپ بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ہمارا دین تو مکمل ضابطۂ حیات۔ یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ ہم لوگ نماز، میراث اور طلاق کے مسائل تو پوچھتے ہیں مولویوں سے، باقی چیزیں نہیں ڈسکس کرتے علماء کے ساتھ۔ اور جو بیٹا ہے
اگر اس کی شادی نہیں کروا رہے تو اس کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں جلد بازی کے اندر آ کر, ایک تو یہ نا کہ آپ سال ہا سال سے اصرار کر رہے ہیں اور والدین مان ہی نہیں رہے, پھر تو ایسے موقع پہ شریعت کا حکم ہے بھائی آپ شادی کر لو, نکاح کر لو. ایک یہ کہ آپ نے ایک دفعہ کہا, 1 مہینہ ہوا, 2 مہینے ہوئے, ابھی آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ جا کے خود شادی کر لیتے ہیں. شرعی لحاظ سے یہ منع نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر نوجوان یہ شادی کرے گا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا یا وہ گناہگار ہوگا, کوئی گناہگار نہیں ہوگا, لیکن معاشرتی حوالے سے اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اگر والدین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسی چپقلش یا کوئی ایسا تنازع شروع ہو جاتا ہے جس سے اولاد اور والدین کے درمیان میں کوئی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہی ایک مشکل سے نکلا دوسری مشکل میں آ کے کھڑا ہو گیا. عربی میں کہتے ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب, کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. تو آپ ایک مشکل سے بچے, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, دوسری مشکل میں پھنس جائیں گے. شرعی لحاظ سے بالغ لڑکے یا لڑکی کو شریعت اس چیز کا اختیار دیتی ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں, لیکن بہت سی مشکلات معاشرتی حوالے سے پیش آتی ہیں, اس لیے حتی الامکان اپنے والدین پر اصرار کرنا چاہیے, والدین سے یہ بات کرنی چاہیے کہ بھئی ہمارا جلد از جلد نکاح کروائیں. ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کروا دیا تھا. آپ بھی یہ دعا مانگیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی کوئی برکت کا اور خیر کا معاملہ فرمائیں گے.